یہاں جو بزرگ بیٹھے کم از کم یہاں کے لوگوں کو تھوڑا پابند کریں کہ آج سے جو ہے صوم کے دن شروع ہو گئے اور یہ شیعہ بستی میں اس وقت پتنگیں وغیرہ اڑ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ. تو بچوں کی یہی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ کم از کم 4 دن تو رک جاؤ سیر و تفریح سے. صلوات پڑھیں محمد و آل السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہم سب پر اپنا ذکر کرنا اور اپنی عبادت کرنا واجب قرار دیا ہے. اور وہ بندہ اصل میں بندہ وہی بندہ ہے کہ جو اپنے معبود کے کہنے پر عمل کرتا ہے اور معبود کے بنائے ہوئے آئین قوانین اور اصول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ نے جو کچھ سمجھایا اپنے بارے میں وہ انسان کی وسعت عقل کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھایا کہ انسان کی وسعت عقل یہ ہے تو اتنا میرا تعارف ان تک پہنچنا چاہیے. یعنی مکمل تعارف خدا انسان تک نہیں پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی مخلوق اپنے بنانے والے کو پہچان ہی نہیں سکتی. یہ اصول ہے. مخلوق کبھی اپنے خالق کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ اصول اور یہ اصول اللہ نے ایسے بنا دیا ہے کہ انسان کا جو ذہن اور انسان کی جو عقل رکھتی ہے اس عقل میں پروردگار نہیں سما سکتا. یہ اس نے طے کر دیا ہے. یہ مقدر کر دیا ہے کہ اس عقل کے ظرف میں میرا تعارف نہیں سما سکتا. یعنی میں اگر ذرا سا قریب ہو جاؤں آپ کے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی عقل کے مطابق اللہ نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے, اپنے آپ کو بتایا ہے, تو میں اس سے بھی شاید انکار کر دوں کہ عقل 0.1% بھی اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ میں نے
نے آپ کے حوالے کیا اور آپ نے جملہ سمجھا. خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچے. کہ بلکہ میں اگر مائنس میں بھی لے جاؤں کہ اللہ کسی بھی زاویے سے ذہن انسانی اور عقل انسانی میں نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا, بالکل نہیں آ سکتا. حد یہ ہے کہ بڑے بڑے جو, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے قریب ہو کے سنیے گا, بڑے بڑے جو انبیاء گزر گئے, اور میں اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے, میں لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. حد یہ ہے کہ جناب موسیٰ تک کو اپنا مکمل نور نہ بھیجا. جناب موسیٰ تک, جناب موسیٰ تک. اور جناب موسیٰ سے قوم نے کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کا دیدار کروا دیجئے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے, بالکل نہیں دیکھ سکتے. تو جب اس نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھ سکتے, تو جب دیکھ نہیں سکتے تو سمجھ کیسے سکتے؟ سیدھی سی بات ہے, جب دیکھ نہیں سکتے تو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ نے جسے دکھوایا, اللہ نے جو نور طور پر نازل کیا, جس نور کی طور پر برق تجلی ہوئی, تو گویا کہ وہ نور تھوڑی دیر کے لیے دیکھا جا سکتا تھا. اور اس نور کی بھی تجلی اتنی تھی کہ لوگ 70,000 لوگوں میں سے 700 لوگ چنے گئے, 700 میں سے 70 چنے گئے کہ جو طور پر گئے جناب موسیٰ کے ساتھ, اور 70 کے 70 تو مر گئے اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یعنی نبی بھی اس نور کو دیکھ کر بے ہوش تو ہو جاتا ہے, وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور عام انسان اس نور کی تجلی کو دیکھ کر مر جاتا ہے, یعنی اس کی روح بھی فنا ہو جاتی ہے, اس کی عقل بھی فنا ہو جاتی ہے, اس کے تمام تر ادراکات اور شعور اور ذہانتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. ذرا سی تجلی آ جائے اگر اللہ کی طرف سے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ذرا سی تجلی آ جائے اللہ کے نور کی, یہ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا ذرا سی تجلی آ جائے اللہ کی طرف سے, تو اس تجلی کو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا, مر جاتا ہے. اور نبی جسے اللہ نبی بناتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ دیکھنے کی صورت بھی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا اسے. جب دیکھ نہیں سکتا, پڑھتا ہوں جملے میں واپس, کہ جب دیکھ نہیں سکتا تو سمجھ کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ ذہن انسانی میں سمجھا اسی کو جاتا ہے جو دکھائی دے رہا ہے. انسان کی عقل سمجھے گی اسے جو انسان کو دکھائی دے رہا ہو, اور اللہ دکھائی نہیں دیتا. جب دکھائی نہیں دیتا تو سمجھ بھی نہیں آ سکتا. تو اب صرف بات یہ ہے کہ طور پر کس کا نور چمکا. بھئی آپ تو سمجھیں گے, لوگ آپ کو تھوڑی سمجھا, آپ کو تھوڑی بتا رہا ہوں, آپ کو تو یاد دلا رہا ہوں, آپ کے ذریعے سے باتیں پہنچ جائیں جہاں تک پہنچنا ہے. اور امت کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ پہنچے گی. تو ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں امت کو, ہم تو بچپن سے یہ پڑھے ہوئے ہیں جو یہاں سے سن رہے ہوتے ہیں. بچپن سے ہمیں گھروں میں باتیں بتائی گئی. اب بار بار منبر پہ آ کے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو توجہ دلائی جائے کہ بھائی پے اٹینشن, ذرا سا متوجہ ہو جائیں. ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, امت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم بار بار کہتے ہیں نا امت سے کچھ کہہ رہے ہیں, امت سے کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امت میں نہیں ہیں, ہم سرداروں میں ہیں. امت سمجھے, امت سمجھے, تو اس کا مطلب ہے ہم سرداروں میں ہیں. سردار جو ہیں وہ اپنی رعایا کو, اپنی امت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں پتہ بھی ہے کس لیے بنائے گئے ہو, پتہ بھی ہے کس نے بنایا ہے, پتہ بھی ہے کوہ طور پر نور کس کا چمکا تھا. اور کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے تو تلاوت ہی کا مہینہ نہیں ہے, قرآن کے سمجھنے کا بھی مہینہ ہے. کیوں نہیں امت اس بات پر غور کرتی کہ اللہ جو بات کہہ دیتا ہے اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہوتا. جب کہہ دیا اللہ نے تو اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہوتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب امت کی طرف, شاعر بھائی تشریف فرما ہے کہ بھائی جب امت کی طرف ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک فکری جملہ کہہ رہا ہوں, اور اس کو آپ کبھی دلیل میں دے بھی دیجئے گا اپنے دوستوں کو, کہ بھائی جب ہم بات کرتے ہیں علم بدا, ہمارے ہیں نا علم بدا, بدا کا مطلب بدا واقع ہو گیا. بدا واقع کیا ہو گیا کہ اس بات پر امت ہم پر اعتراض کرتی, سرداروں پر. امت سرداروں پر اعتراض کرتی ہے جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ علم بدا واقع ہوتا ہے. اللہ کیا علم بدا واقع ہوتا ہے, اس بدا واقع ہونے کو علم بدا کہتے ہیں. تو بدا واقع کیا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کبھی اپنے ارادے میں تبدیلی کر لیتا ہے, کبھی اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لیتا ہے, کبھی اپنے فعل میں تبدیلی کر لیتا ہے. ہم نے جب یہ کہا کہ اس کے بدا واقع ہوتا ہے تو
امت نے سرداروں پر اعتراض کیا کہ یہ مشرک ہیں اور یہ الوہیت کو نہیں جانتے، یہ توحید کو نہیں جانتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا بدا واقع ہو گیا، اللہ کیا بدا واقع ہو گیا، اور اللہ کیا تو تبدیلی ہوتی نہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ چلیے میں ابھی بدا کی مثال دوں گا، میں اس کی دلیل دوں گا، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، آئمہ نے اس کی دلیل دی ہے، لیکن میں آپ پر امت کو کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ اللہ کیا بدا نہیں واقع ہوتا، اللہ جو کہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس بات پر رکے رہیے گا۔ جب اللہ نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو کیا کوئی تھا جو اللہ کو دیکھ پاتا؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھئے اس کو سمجھیں، فکری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مختصر گفتگو ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہہ دیا اللہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا اور امت کہہ رہی ہے کہ اللہ جو کہتا ہے اس سے ہٹ کے نہیں ہوتا، تو امت اس بات پہ رکی رہے، سردار ہم بیٹھے پہ امت سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی منظرنامہ ہے جیسے اللہ شیطان سے باتیں کر رہا تھا اس عالم ازل میں، اور شیطان جو اللہ کو دلیلیں دے رہا تھا، اور اللہ پر شیطان نے اعتراض کیا، جیسے آج امت ہم پر اعتراض کر رہی ہے۔ تو اب میرے عزیزوں، اب امت رکی رہے اس بات پر کہ اللہ کیا فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنا نور دکھا دے، اللہ نے کہا تم میرا نور نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نور کی تو بات ہی نہیں، لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اب اللہ نے کہہ دیا تو امت اپنے کہے ہوئے پر قائم رہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو نور چمکا، ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے ان 70 لوگوں نے دیکھا تو مشکل بات نہیں، چاہے ایک مائکرو سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ دیکھا ہو، دیکھا تو نا، اس کے بعد ہی تو مرے نا، دیکھ کر مرے، بغیر دیکھے تو نہیں مرے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا، سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ رہی تو مجھے بتاتے جائیں کہ بھائی ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے وہ 70 آدمی جو جناب موسیٰ لے کے گئے تھے بنی اسرائیل سے، وہ نور دیکھ کر مرے، دیکھا تو، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھئے نا یہ باریک باتیں ہیں، اور جناب موسیٰ نے تو بھرپور دیکھا اور بے ہوش ہوئے، وہ مر گئے، یہ بے ہوش ہوئے، ہے کہ نہیں ہے؟ بات تو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر انہوں نے دیکھا کیوں؟ دیکھ کیسے سکے؟ پھر یہ 70 آدمی کیسے دیکھ سکے؟ چاہے ایک سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ دیکھا ہو۔ بات تو آ رہی ہے، سوال تو موجود ہے کہ بھائی پھر نہیں دیکھ سکے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کہہ دے کہ تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے تو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کا مطلب ہے نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمارے آئمہ نے کہا اور علماء اہل تسنن نے بھی اس کو لکھا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا جو معصومین نے کہا کہ وہاں پہ کوہ طور پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی نہیں، میں نے جملہ روکا ہے جان بوجھ کے، اپنے نور کی تجلی نہیں کی، اپنے کسی ولی کے نور کی تجلی کی۔ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں کہ نور علی چمکا تھا، میں کہہ رہا ہوں نہیں، نور علی بھی نہیں تھا، نور علی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ نور علی بھی اپنی اصل حقیقت میں سامنے آ جائے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ نور علی، دیکھئے اس کی دلیل دے رہا ہوں، اور میں میرے پاس جملے اور میں دلیل مسلسل دلائل دوں گا، اور آج شاید اسی بات پر گفتگو اور کل سے انشاءاللہ اور آگے بات پہنچ جائے گی، اور پڑھا لکھا ملمہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اور قلت کا کبھی ہم فکر کرتے ہی نہیں، قلت کی کبھی ہم پرواہ کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ہیں ہی قلت میں، امت نے تو ہمیں اقلیت ہی میں رکھا ہوا ہے، تو قلت سے متاثر نہ ہو اور کثرت ذکر کو دیکھتے چلے جائیں، قلت حاضری سے متاثر نہ ہو، کثرت ذکر دیکھتے چلے جائیں۔ تو اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی نور علی، میں نے کیا کہا کہ بھائی نور علی اپنی اصل حقیقت میں آ جائے تو کوئی اس نور کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، نور مصطفیٰ اپنی اصل حقیقت میں آ جائے اس نور کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی، صحیح نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں لیکن میں جملہ دینے جا رہا ہوں، یہی وجہ تھی کہ سدرہ پہ جبرائیل کو روکا گیا، اس لیے کہ سدرہ کے بعد اصل نور محمدی کا سفر شروع ہو رہا تھا، جس کی ذوق و جبریل بھی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ
جبرائیل کو روکا ہی اس لیے گیا کہ جبرائیل بھی اصل نور مصطفیٰ کی ذوق برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر اصل نور مصطفیٰ کا سفر تھا۔ نور مصطفیٰ اپنی اصلی حقیقت میں سفر کر رہا تھا اور اس نور کی طرف سفر کر رہا تھا جس نور سے متصل ہے نور مصطفیٰ، جس نور سے نور مصطفیٰ خلق ہوا ہے، جسے نور الہی کہتے ہیں، جسے نور خدا کہتے ہیں۔ اور اب آپ کہیں گے کہ یہ تو دو ہو گئے، اللہ اور مصطفیٰ۔ میں کہوں گا پردہ ہٹا تو علی وہاں پہلے سے موجود تھے یا نہیں؟ تو اب وہ تین نور ہیں کہ جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، یہی ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جملہ بڑا محفوظ کرنے والا۔ یہ تین ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، برداشت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی مصطفیٰ نے کہا اللہ کو نہ میں نے دیکھا نہ علی نے دیکھا، اس پر بھی مصطفیٰ نے کہا تاکہ امت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، امت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب بشری کیفیت میں آ گئے تو اب مصطفیٰ نے کہا نہ میں دیکھ پا رہا ہوں نہ علی دیکھ پا رہے، اور اگر تم اللہ کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو بس یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تم پر کرم کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر پھر بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد و علی میں سے جس کو دیکھ لو، ایسا ہے جیسے اللہ کے نور کو دیکھ لو۔ یہ تو عالم اہل سنت نے لکھی ہے روایت کہ جب پیغمبر معراج سے واپس آئے، اصحاب نے پوچھا وہ کیسا ہے، ذرا بتائیے اللہ کیسا ہے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے تو یہ بتائیے کیسا ہے۔ تو شرح مشکات لکھنے والے نے جملہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ تو علماء اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی ہے۔ تو میں نے کیا کہا، پلٹتا ہوں واپس کہ اللہ نے جو کوہ طور پر نور کی تجلی کی ہے وہ بھی اصل نور خداوندی نہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ، توجہ رکھیے گا، اللہ بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ بندوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بے شک بندوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ماں یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ آئس کریم کھلاؤں گی تو بچہ بیمار پڑ جائے گا، بخار ہو جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، اور بچہ ضد کرتا رہے کھلا دیجئے کھلا دیجئے، ماں کہے گی نہیں کھلائیں گے، اس لیے کہ تمہیں نقصان ہے۔ یہ بچانا آئس کریم کھلانے سے، یہ ماں کی بچے سے نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ بندوں کی طرف اللہ کی محبت ہے۔ بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ تم ہمارے نور کی ذوق و برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری عقل ہم نے ایسی بنائی ہی نہیں کہ تم رب کے نور کو دیکھ سکو۔ تو میں نے کیا کہا کہ کہیں روایت موجود ہے، یقیناً روایت یہ بھی موجود ہے کہ علی کا نور تھا، کسی ولی کا نور تھا، یہ بھی موجود ہے، لیکن ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ یقین آ جائے گا نا آپ کو، میرے پاس حوالہ موجود ہے اس کا، کہا کہ بھائی کسی نہ کسی طرح علی کا نور تو ہے نا، کسی نہ کسی طرح علی کا نور ہے۔ اب روایت یہ آئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے، کہاں پہنچے؟ اس منزل پر پہنچے جسے منزل ملکوت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دلیل دینے جا رہا ہوں، ملکوت السماوات والارض، جناب ابراہیم وہاں پہنچا دیے گئے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ابراہیم کو لے گئے اپنے ملکوت تک، جو آسمان و زمین کا ملکوت ہے۔ ملکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، اور ایک ہے عالم لاہوت۔ اچھا، ملکوت کا تعلق عالم لاہوت سے، یعنی لاہوت کا عالم، ملکوت کا عالم، یعنی جہاں سے ہر چیز کا کنٹرول چلایا جائے، جہاں سے ہر چیز کا نظام چلایا جائے، اسے ملکوت کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم ملکوت تک چلے گئے، اور اللہ نے دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو پتہ چل گیا مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ معاملات طے پا گئے تو اب روایت کہتی ہے، اور ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم نے اور دو علماء نے اس کو بڑی صراحت سے لکھا ہے، ایک شیخ مفید اور ایک شیخ صدوق، دونوں نے اپنی اپنی عمالی میں یہ روایت لکھی ہے۔ عمالی شیخ صدوق جا کے پڑھیے گا، عمالی شیخ مفید جا کے پڑھیے گا، دونوں میں روایت ایسے ہی موجود ہے جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب جناب ابراہیم ملکوت السماوات والارض یعنی آسمان و زمین کے کنٹرول سسٹم تک پہنچ گئے، نظام تک پہنچ گئے، تو جناب ابراہیم نے، توجہ میری طرف دیکھتے رہیے گا، وہاں پر جناب ابراہیم نے 5 انوار دیکھے، 5 انوار ملکوت پر، جہاں سے پوری کائنات کنٹرول ہو رہی ہے،
جہاں سے زندگی بٹ رہی ہے، موت بٹ رہی ہے، شفا بٹ رہی ہے، دوا بٹ رہی ہے، اولاد بٹ رہی ہے، سانسیں بٹ رہی ہیں، رزق بٹ رہا ہے، پانی بٹ رہا ہے، غلہ بٹ رہا ہے، جہاں سے عزتیں بٹ رہی ہیں، شرافتیں بٹ رہی ہیں، اسے کہتے ہیں ملکوت۔ اور وہاں جناب ابراہیم نے 5 انوار دیکھے، 5 انوار دیکھے۔ روایت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں جناب ابراہیم نے جیسے شیخ صدوق اور مفید نے لکھا کہ ایک نور دیکھا، ایک نور دیکھا تو کہا پروردگار یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے۔ کہا پروردگار اس کے گرد 4 انوار اور دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کا وسیع علی ہے، یہ اس کی بیٹی فاطمہ، یہ اس کے بیٹے حسن و حسین۔ کہا پروردگار ان 5 کے گرد 9 انوار اور دیکھ رہا ہوں، 9 انوار اور دیکھ رہا ہوں، یہ کون؟ کہا یہ حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام۔ اب جناب ابراہیم نے آج نظر اٹھا کر دیکھا کہ پروردگار ان 14 کے گرد کروڑوں کھربوں انوار دیکھ رہا ہوں جو ان کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ طواف کرنے والے کھربوں انوار کس کے ہیں؟ کھربوں انوار، کھربوں انوار۔ یہ 14 کا طواف کرنے والے کھربوں انوار کس کے ہیں؟ کہا یہ علی کے شیعوں کے انوار ہیں۔ کہا یہ علی کے شیعوں کے انوار ہیں، یہ شیعان علی کے انوار ہیں۔ شیخ صدوق، شیخ مفید دونوں نے امالی میں لکھ دیا کہ یہ علی کے شیعوں کے انوار ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ اب معصوم کہتے ہیں کہ جیسے جناب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں جو 14 کا طواف کر رہے ہیں، فوراً جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دوست ہے نا ابراہیم کا، اور ابراہیم اللہ کے دوست ہے، تو دوست سے کچھ مانگے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوست کو کچھ نہ دے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، تو معصوم کہتے ہیں فوراً اللہ نے کہا ان من شیعتہ لابراہیم، ہم نے ابراہیم کو علی کا شیعہ بنا دیا۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں عالم ملکوت تک پہنچے ہوئے ہیں علی کے شیعہ۔ یہ آسانی سنا آپ نے جملہ، عالم ملکوت تک علی کے شیعہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور کیا کہا تھا؟ ان کے گرد کھربوں انوار ہیں، یعنی نور کا طواف نور ہی کر سکتا ہے۔ جو فرمائے نا نور کا طواف نور ہی کر سکتا ہے، ان کے گرد کھربوں انوار ہے، اس لیے کہ عالم ملکوت بھی عالم نور ہے، اور عالم نور میں کوئی عالم خاک والا نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنی اصل کیفیت میں علی کے شیعہ بھی وہاں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ علی کے شیعہ بھی نور ہیں، علی کے شیعہ بھی نور ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی علی کے شیعہ نور ہیں، تو جس طرح محمد مصطفیٰ اور 14 نور ہیں، جب دنیا میں آئے تو لباس بشر میں آ گئے، تو ہم بھی امت سے کہہ سکتے ہیں دنیا میں آئے تو ہم بھی لباس بشر میں آ گئے، ہم بھی لباس بشر میں آ گئے۔ تو اب میرے عزیزو وہاں اصلی حقیقت کیا ہے؟ ملکوت، اور وہاں کھرب و انوار، اور اللہ نے کہا یہ علی کے شیعوں کے انوار ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی شیعہ بنا دے، کہا ہم نے تمہیں شیعہ بنا دیا۔ ختم ہو گئی بات، روایت آگے بڑھے گی لیکن مجھے یہیں تک روایت پڑھنا تھی۔ اب ایک روایت کہی گئی، دیکھیے علی کے شیعہ بھی نور ہے نا، اور وہ علی کی وجہ سے نور ہے۔ نسبت کیا ہے؟ علی کے شیعہ، علی کے شیعہ، یعنی اس میں علی شامل ہو گئے۔ بار بار اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں تاکہ جملے کو محفوظ کریں، علی کے شیعہ یعنی اس میں علی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اب روایت میرے پاس محفوظ ہے، اور ایک معصوم ہی سے روایت ہے، کہا کہ کوہ طور پر جو نور چمکا تھا وہ علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کا نور تھا جو ایک شیعہ کا نور، تو بھی ایک شیعہ کا نور جب کلیم اللہ برداشت نہ کر سکے، کلیم اللہ برداشت نہ کر سکے تو امت کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے اللہ نے ہمیں بھی لباس بشر عطا کر کے بھیجا، لباس بشر عطا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں محبت علی کا نور چمک رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محبت علی ایک نور ہے، علی کی محبت بھی ایک نور ہے۔ اور معصوم سے
روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہا کہ ہماری محبت دیکھیے یہ جو یہ رزق ہے نا، رزق بھائی رزق جو ہے اللہ طے کر دیتا ہے، کس کو کتنا پانی دینا ہے، کس کو کتنی غذا دینی ہے، کس کو کتنی سانسیں دینی ہے، کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کس کو کتنی زندگی دینی ہے، یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ اپنے رزق کے خزانے اتارتا رہتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کون سی ایسی شے ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم نازل کرتے ہیں قدر معلوم، جس کو جتنا دینا ہے ہم اس کو اتنا دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے خزانے ہیں، خزانے. کہا بھائی اس سے رزق مانگو، پانی مانگو وہ پانی دے گا، توجہ، کھانا مانگو وہ کھانا دے گا، بارش مانگو وہ بارش دے گا، غلہ مانگو وہ غلہ دے گا، شفا مانگو وہ شفا دے گا، یعنی اس کے رزق. اسی طرح معصوم نے بڑی طویل حدیث اور اس میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہا ہماری محبت بھی، علی کی محبت بھی اللہ کے خزانوں میں سے ہے، جو مانگے گا اسے ملتا ہے. وہ خزانہ ہے کہ جو اللہ مانگنے والے کی طرف نزول کرتا ہے. اللہ بقدر معلوم. علی کی محبت بھی وسعت ظرف دیکھ کر نازل کی جاتی ہے. پتہ نہیں میں نے کہا یہ شاید جملہ آپ تک پہنچا نہیں، شاید علی کی محبت بھی پوری کی پوری نہیں دی جاتی. یہ بھی ویسے ہی ہے کہ عقل میں سمائے گا بھی یا نہیں. ظرف معرفت کو وسیع کرنا پڑتا، اس کے بعد جتنا علی آتا جائے گا کتنا علی آئے گا. پریشان ہو اس گفتگو میں، اور جیسے آپ کھلے میں چہروں سے بیٹھے ہیں تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ روزے سے ہیں، اس لیے کہ ہم بدن کی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، روح کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. روح کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت کھانا چاہیے. روح کہتی ہے لاؤ کھانا دو، کوئی روزہ وزہ نہیں ہے روح کا. روح کا روزہ تو اس وقت ہو جائے گا جب ذکر علی بند ہو جائے. روح کی غذا ہی ذکر علی ہے، روح کی غذا ہی ذکر علی ہے. تو روح کو ہم مسلسل افطار کرواتے رہتے ہیں. تو اس وقت بھی روح کی افطار ہو رہی ہے، روح کی غذا جا رہی ہے. تو پریشان تو نہیں ہونا جیسے کھلے میں آپ نے خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے. تو میں نے کیا کہا کہ وسعت ظرف، تو وسعت ظرف تو کیا کہا اللہ نے کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. کیوں کہا کہ ہم معلوم مقدار میں نازل کرتے ہیں، معلوم مقدار یعنی لامحدود نہیں دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنا رکھنے کی صلاحیت ہے، کس کے پاس کتنا جذب کرنے کی صلاحیت ہے. جتنا جس کے پاس جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی اب اتنا دیتے جائیں گے. تو اب جس کی سمجھ میں زیادہ علی آ گیا ہے سمجھو وسعت معرفت بڑھا ہوا ہے، جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا سمجھو وسعت معرفت ابھی ظرف معرفت پہ ڈھکنا لگا ہوا ہے، کھلا نہیں ہے. سمجھے آپ اس بات؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصوم کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کا تجزیہ آپ کے حوالے کیا کہ جو علی جلدی قبول کر رہا ہے، ہاں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے وسعت معرفت اس کا وسیع ہے. اور ابھی جہاں پہ سوال آ جائے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وسعت معرفت نہیں ہے، ابھی ظرف معرفت بہت چھوٹا ہے. تو اس کو چاہیے کہ ظرف معرفت کی وسعت کی دعا کرے پروردگار سے کہ میرے ظرف معرفت کو اتنا تو بڑھا دے کہ کچھ نہ کچھ تو علی آ جائے، کچھ نہ کچھ تو علی آ جائے. تو اب آپ سوچئے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ پڑھے لکھے لوگ اور ذہین لوگ بیٹھے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں اب آپ سوچئے کہ سلمان فارسی کا وسعت ظرف کتنا تھا. میں نے روکا ہے میرے بھائی اس کو سمجھے تاکہ جملہ اگلا کہہ لوں. سلمان فارسی کا وسعت ظرف کہ پورا کا پورا علی ادھر بھی نہیں سما رہا. سلمان فارسی بھی 10ویں درجے پر ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ایمان کے اور کتنے درجے ہیں. سلمان فارسی بھی 10ویں درجے پر ہے. تو سلمان فارسی کا جو وسعت ظرف ہے وہ کتنا ہے کہ اس میں علی اتنا سمایا ہوا ہے کہ وہ علی کے چشم و ابرو کے اشارے سمجھ رہے ہیں. یہی تو جملہ تھا جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ وہ علی کے چشم و ابرو کے اشارے سمجھ رہے ہیں. تو چشم و ابرو کے اشارے سمجھنا معرفت کی دلیل ہے. اللہ اکبر. مشکل جملہ تو نہیں ہو گیا نا؟
چشم و ابرو آقا کے اشاروں کو سمجھنا یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ میں نے اس لیے موضوع قرار دیا کہ شاعر بھائی نے ایک مصرع کہا اور اسی پر یہ موضوع قرار دیا، اور اس مصرعے کی اب آ رہی ہے نتیجہ جس کے لیے میں نے زحمت دیا۔ چشم و ابرو آقا کے اشاروں کو سمجھنا اسے معرفت کہتے ہیں۔ مولا جو کہیں اتنا مانو۔ آپ سلمان فارسی کو سمجھو، جو علی تھے اتنا علی مانا ہے۔ علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، آگے بڑھ کے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ چشم ابرو کو سمجھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ اس وقت خاموشی ہی میں حکمت ہے۔ یہ ہے چشم ابرو کے اشارے کہ اذن مولا سے آگے نہ بڑھو، امر مولا سے آگے نہ بڑھو۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، اور کوئی کہہ دے نہیں آپ عبداللہ نہیں، اللہ ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ آقا جتنا بتائے اپنے بارے میں، آپ سمجھے آپ، اس لیے اللہ نے جو کچھ بتایا ہے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ اللہ نے جتنا اپنا تعارف کرایا بندوں تک، وہ اس کا اصل تعارف ہے ہی نہیں۔ اگر اس کا اصل تعارف ہوتا، اصل تعارف، تو کبھی علی ید اللہ نہ ہوتے، عین اللہ نہ ہوتے۔ اصل اللہ تو کسی تک پہنچا ہی نہیں، کیا ہے مخلوق کے ادراک ہی میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہہ دیا نا، دلیل میں نے دے دی، اس نے کہہ دیا تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے تو سمجھ ہی نہیں سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے تو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب جتنا اللہ ہمیں بتایا گیا ہے، جتنا اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، معصوم کے ذریعے کرایا، اور معصوم نے وسعت عقل انسانی اور وسعت عقل بشری کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا اللہ ہمیں بتا دیا، اور کہا اس سے آگے بڑھو گے تو دو چیزیں ہیں، اس سے آگے بڑھو گے اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس سے آگے بڑھو گے تو دو چیزیں ہیں، یا تو حیرانی ہے یا کفر ہے۔ جتنا ہم نے بتایا ہے اللہ کے متعلق، اس سے ایک انچ آگے نہ بڑھنا، اس سے آگے بڑھ کے سوچو گے تو یا تو حیرانی میں اضافہ ہوگا یا کافر ہوگا، یا انکار کر دو گے صریحاً، انکار کر دو گے صریحاً۔ تو دیکھیے حیرانی میں تو اضافہ ہونا بعد اوقات اچھا ہو جاتا ہے کہ بھائی حیرانی بڑھتی ہے، حیرانی بڑھتی ہے، تو انسان اس حیرانی کے رد کے لیے تگ و دو کرتا ہے کہ بھائی اس راز کو پالو، اس راز کو پالو۔ جب کسی نے اللہ کے بارے میں سوچا اور اس کی حیرانی بڑھی، اور اس نے چاہا کہ اس حیرانی کو رد کرنے کے لیے کوئی راز ہوگا، یہ حیرانی ختم ہو جائے، تاکہ سمجھ میں تو آئے یہ حیرانی کا پردہ ہٹے تو وہاں کون ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہیں سے بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ جب بھی کسی نے اللہ کے متعلق سوچا کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس کا اختیار و اقتدار کیا ہے، وہ کتنی وسعت رکھتا ہے، وہ لامحدود ہے تو کیسا ہے، وہ مالک ارض و سما ہے تو کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا عمق کیا ہے، اس کا وسیع کیا ہے،